السلام علیکم ایوری ون، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آپ دیکھ رہے ہیں اردو ٹائم ٹی وی اور کتاب کا نیم ہے زافیہ۔ یہ اشفاق احمد کی تحریر کردہ کتاب ہے اور یہ ان کی کتابوں کا پہلا آڈیشن ہے۔ تو آئیے ہم اپنی کہانی کو شروع کرتے ہیں۔ تو ہم پڑھ رہے تھے صاحبان علم۔ تو آئیے ہم اس کا نیکسٹ پارٹ جو ہے وہ شروع کرتے ہیں۔ شروع میں ڈیرے پر بابا جی علاج بالخدا بھی کرتے تھے۔ ہمارے بابا لوگ کرتے ہیں علاج الٹرنیٹ میڈیسن سے۔ وہیں اس کا پتہ چلا۔ وہاں کچھ لڑکیاں آئی ہوئی تھیں، بڑی پیاری، خوبصورت، بہت گہرے سانولے رنگ کی۔ 4-5-6 برس کی ایک بڑی عمر کی عورت تھی، ساتھ ایک بابا تھا۔ وہ اس کا علاج کروانے کے لیے آئی تھی۔ تو میں نے بابا جی سے پوچھا، یہ کون بچیاں ہیں جو اپنا علاج کروانے کے لیے آئی ہیں؟ انہوں نے کہا اپنے تائی کو لے کر آئی ہیں، اور یہ وہ بچیاں ہیں جو بہاولپور ملتان میں کاٹن کپاس چننے والی ہیں۔ تو مجھے خیال آیا کہ پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی وہ خواتین ہیں جو کپاس چنتی ہیں یا رائس پلانٹر ہیں۔ یہ خواتین ہیں جن کا نام اخباروں میں آتا ہے یا جو روز اپنی برتری کے دعوے کرتی ہیں۔ نہ، وہ تو ہمارے جیسی ہیں، ہم ان کے ساتھ کے ہیں۔ یہ آپ کا پاکستان، جس کی ساری اکانومی کا دار و مدار کاٹن کی اکانومی پر ہے، اور جو آپ کے لیے اتنے سارے ڈالر، پاؤنڈ، ڈچمار گین حاصل کرتی ہیں، یہ وہی لڑکیاں ہیں جو کاٹن پکر ہیں۔ میری چونکہ تجسس کی عادت ہے، تو میں نے پوچھا، بیبیو یہ کپاس چننے کا کام اتنا مشکل ہے؟ ہاں جی بابا، یہ جو پٹی چگنا ہوتا ہے بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا تمہاری بڑی شیخی ہے، یعنی میری نگاہوں میں تمہاری عزت سب سے زیادہ ہے، اخبار والی عزت نہیں۔ اس نے کہا نہیں، آپ کی بڑی مہربانی۔ میں نے کہا مجھے یہ بتاؤ، یہ تم جو کاٹن چنتی ہو تو کیا یہ مشکل کام ہے؟ کیا میں یہ نہیں کر سکتا؟ تو کہنے لگی مرد یہ کام نہیں کر سکتے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگی ان کی انگلیاں موٹی ہوتی ہیں، وہ پھٹی نہیں پٹتے، پورا جوٹا پٹ کے لے جاندے نے۔ تو اگر مردوں کو یہ کام دے دیا جائے تو خدا نخواستہ تو آپ یہ اکانومی جو ہے، یہ جو آپ تھوڑا بہت فارن ایکسچینج کماتے ہیں، یہ بھی نہ ہو۔ اسی طرح یہ جو رائس پلانٹ کی بات ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، گاؤں میں دیکھا ہوگا، وہ عورتیں جو پانی میں کھڑی ہو کے لگاتی ہیں، وہ پیچھے کو چل رہی ہوتی ہیں۔ تو پیچھے کو جب آپ دیکھتے ہیں حیرانی سے کہ وہ لائن بالکل سیدھی ہوتی ہے، پھر وہ پیچھے ہٹی جاتی ہیں، پھر وہ اپنا گانا گائے جاتی ہیں، پھر وہ اس میں پلانٹ کرتی ہیں۔ تو کم از کم میرے حساب سے رائس پلانٹنگ کی یا رائس ایگریکلچر کی MSc ہوتی ہے۔ اور ان کے ساتھ جو برے کام کرنے والے ہوتے ہیں وہ PhD کا حق رکھتے ہیں۔ تو ان لوگوں کو جو ہمارے ملک کی ریڑھ کی ہڈی ہیں اور جو صاحبان علم ہے، جو صاحبان قلم نہیں ہیں، اب ہم یہ چاہیں یہ ان صاحبان علم کو، جن میں عملی طور پر علم موجود ہے، ان کو کوئی ایسی صورتحال پیدا کریں کہ ان کے پاس یہ جو تحریری اور حرف شناسی کا علم ہے وہ بھی پہنچ جائے۔ پہنچ اس لیے نہیں رہا کہ ان کو ہم نہیں مانتے۔ اس بارے جہاں میرا جھگڑا چلا، صورتحال ایسی ہی تھی۔ ایک فوجی تھے، وہ کہنے لگے کہ یہ آپ کی باتیں عجیب سی ہیں، ہم ان کو کیسے مان لیں؟ میں نے کہا سر، آپ اپنے 32.5 لاکھ کی موٹر محمد صدیق ان پڑھ مستری کو دے دیتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں 2 دن میں ٹھیک کر دیں۔ وہ کہتا ہے نہیں، 2 دن نہیں 3 دن لگیں گے، یہ کمپنی بے عقل ہے، اس کو بنانی نہیں آتی۔ تو اب آپ لوگوں سے، آپ کی وساطت سے اپنے سارے حضرات سے پوچھتا ہوں، کیا پاکستان میں یہ وقت بھی آ سکتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو مضبوط رکھنے کے لیے، اپنے آپ کو طاقتور رکھنے کے لیے ان لوگوں کو بھی اپنے ساتھ شامل کریں؟ ان کے ساتھ کوئی رشتہ داری نہیں کرنی، ان کے ساتھ کوئی محبتیں نہیں کرنی، ان کے ساتھ کوئی پیسے میں ترقی نہیں، لیکن جب آپ آ جائیں تو ان کو اتنی عزت ضرور عطا کریں جتنی آپ اپنی ولایت چاہتے ہیں تو ایک ٹیکسی ڈرائیور کو عطا کرتے ہیں۔
میں آپ کی خدمت میں یہ سوال پیش کر رہا ہوں اور اپنے ناظرین اور سامعین کی خدمت میں بھی کہ اس کو کیسے حل کیا جائے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ کل غروب آفتاب سے پہلے ہم سارے مل جائیں اور اس مضبوطی کو اپنا لیں جو آپ بڑے فخریہ انداز میں کہا کرتے ہیں کہ ترقی یافتہ ملکوں میں یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے۔ میرے خیال میں ہم کوئی ایسا ڈھانچہ بنائیں جس میں صاحبان قلم کے ساتھ تھوڑا سامنی طور پر ان کو اپنے کام کرنے کا موقع ملے۔ انہیں تھوڑے سے وہ حروف وہ بتائے جائیں کہ آپ جو عمل کر رہے ہیں، ایک بندہ تیسا چلا رہا ہے، زندہ مار رہا ہے، اس میں آپ کو پتہ چلے کہ میں کیا کیا دنیا نے کمال دکھایا ہے اور کیا کیا کام ہو رہا ہے۔ تھوڑی سی حروف شناسی بھی آنی چاہیے۔ اشفاق صاحب جیسے انہوں نے پیچھے سے شروع کیا تھا، کئی دفعہ حکومت نے تعلیم بالغاں الف بے سے شروع کر دیتے ہیں اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اگر اس لائن میں جیسا آپ نے فرمایا جو عملی کام کرتے ہیں، اب ان کو پش کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ان کے لیے کوئی ادارہ یا کوئی نظام قائم کیا جائے، واقعی یہ ان کی تھوڑی سی کمی ہے جو عملی طور پر سب کو جانتے ہیں۔ اب یہ ہے دوسروں کو سمجھانے کے لیے یا کچھ کرنے کے لیے۔ یہ چیز وہ کوئی صاحب علم ہو، جیسے کہ نجمہ نے کہا ہم اپنے علم پر تھوڑا سا فخر کرنا شروع کریں گے تو ہم اس میں تقویت آ جائے گی۔ ابھی ہم تھوڑا سا ڈرے ہوئے ہیں۔ میری بھانجی ہے، وہ MSc ہے، پروفیسر ہے ہوم اکنامکس کی، اور اس نے اسپیشلائزیشن کیا ہے کھانا پکانے میں۔ لیکن ہمارے گھر میں جب کوئی دعوت ہوتی ہے ہم تو صدیق باورچی کو بلاتے ہیں۔ ایک مرتبہ شادی پر دیر کی بات ہے، 42 دیگیں پکانی تھیں۔ وہ باورچی 42 دیگوں کو کس ترتیب سے تیار کر رہا ہے، وہ کتنی مستعدی سے اور اس کے پاس کتنا علم تھا، آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ تو میں یہ درخواست لے کر آیا تھا آپ کی خدمت میں کہ لوگوں کو سیلف رسپیکٹ جو کہ ان کا حق ہے، جو ان کی توقیر ہے، ان کو لوٹا دینی چاہیے، بہت ضروری ہے، ورنہ پھر ہم اسی غلط فہمی اور کوتاہی میں مبتلا رہیں گے جس میں اب ہم ہیں۔ تو یہ تو میری بات تھی جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی۔ کچھ الجھنیں میری بھی ہوتی ہیں جس سے میں آپ کو زحمت دیتا ہوں، وہ یہ کہ میں ایک بہت ہی ذہین انسان، غیر معمولی ذہین انسان، بہت زیادہ کیا بات ہے وہ عام لوگوں سے نہیں مل سکتا، ان کے درمیان زندگی بسر نہیں کر سکتا، ان سے کچھ کٹا رہتا ہے۔ میرا خیال ہے وہ اپنی تخلیقی قوتوں میں اتنا مگن ہوتا ہے کہ اس کو شاید دنیا کی ضرورت نہیں رہتی۔ شاید یہ بات ہو سکتی ہے، یہ نہیں کہ وہ کٹا رہتا چاہتا ہے، لیکن وہ اپنے آپ میں اتنا مگن ہے، جس طرح ہمارے ملنگ بابا ہیں، وہ اتنا پرسکون ہے کہ وہ باہر کی دنیا میں آنا چاہتا ہی نہیں۔ جہاں تک ذہانت کا تعلق ہے، جس کی لیٹسٹ ڈیفینیشن یہ ہے کہ وہ شخص ذہین ہے جو خود کو ماحول میں ایڈجسٹ کرے، لیکن وہ ایسا نہیں کر رہا، اس کا مطلب ہے کہ اس میں ذہانت کی کوئی خرابی ہے۔ میرا خیال ہے کہ اس کو اپنی ایک مکمل دنیا ملی ہوئی ہے، ایک انٹلیکچوئل ڈسکورس اپنے ساتھ کر رہا ہے، وہ جینیسس کی بات کر رہا ہے، غیر معمولی ذہانت کی بات ہے، جس طرح آپ نے شروع میں مثال دی بابا جی نور والے کی، جو کبھی اسکول نہیں گئے تھے، کبھی کالج نہیں گئے تھے، لیکن جو ان کا نالج تھا ان کی بنیاد پر شاعر اور آپ جیسے اسکالر ان کے پاس جا کر بیٹھتے تھے اور شیئر کرتے تھے۔ اس کا مطلب ہے ان میں ذہانت اوسطاً زیادہ تھی۔ ہاں، وہ آپ لوگوں کو متاثر کرتے تھے اور پوری طرح ان لوگوں کے اندر گھلے ملے بھی رہتے تھے۔ انہوں نے پوری طرح ایڈجسٹ بھی کیا خود کو، اپنے آپ کو۔ یہ آخری فقرہ آپ کو اور مطلب ہے کہ گھلے ملے رہتے تھے، بلکہ گھلنے ملنے کا بغیر ان کا علم نکلتا ہی نہیں۔ تو ہم اپنی صاحبان علم کی سٹوری کو یہیں پہ آج ختم کرتے ہیں، تو نیکسٹ ہم پڑھیں گے اگلی ویڈیو میں۔ تو اگلی ویڈیو کے لیے آپ ویٹ کریں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔